بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ کیسر خان یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ نیشنل نیوز سے بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے آغاز کریں گے ہم ڈالر کے حوالے سے۔ ڈالر کے حوالے سے بہت ساری اب غلط فہمی کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیجئے، اس کے اندر آ جاتی ہیں جب ہم ڈالر کی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ ڈالر مضبوط ہو گیا، ڈالر کمزور ہو گیا، ڈالر کیسا رہے گا، یہ سوال جواب چلتے رہتے ہیں، اور میری کچھ پرانی ویڈیوز اویلیبل ہیں، اس پر بھی کمنٹس آتے رہتے ہیں، میں دیکھتا رہتا ہوں کہ کنفیوژن ہے۔ کنفیوژن کیا ہے؟ ہم پاکستان میں یہ سمجھ رہے ہیں کہ ڈالر مہنگا ہو رہا ہے تو ڈالر مضبوط ہو رہا ہے، لیکن ڈالر اپنی جگہ کھڑا ہے، ہم کمزور ہو رہے ہیں، اور ہم صرف ڈالر کے سامنے نہیں، ہم تمام کرنسی کے سامنے لیٹے ہوئے ہیں اس ٹائم۔ صورتحال ہماری یہ ہے، اگر ہم گرے ہیں تو ہم ڈالر کے سامنے نہیں گرے، ہم یو اے ای کے سامنے، ہم پاؤنڈ کے سامنے، یورو کے سامنے، غرض کے تھائی بات کے سامنے، کوئی بھی کرنسی لے لیجئے، ہم گر گئے۔ جب ہم گر گئے مطلب یہ ہوا کہ ڈالر میں کوئی فرق نہیں پڑا، بلکہ ہمارا ستیہ ناش ہو گیا، ہماری معیشت کا ستیہ ناش ہو گیا ہوا ہے، یا ہماری کرنسی گری ہے۔ تو پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ ڈالر نے جب سے میں بات کر رہا ہوں اس کے اوپر، ڈالر نے ترقی نہیں کی، بلکہ ہماری کرنسی ڈی ویلیو ہوئی ہے، تو اس کو الگ رکھیے، اس کو الگ رکھیے۔ اب آپ آ جائیے اس سے آگے چلیے آگے۔ آئندہ 10 سالوں میں ڈالر کی پوزیشن کیا رہے گی؟ تو اس پر امریکہ خود کہہ رہا ہے کہ ہم غالب نہیں رہ سکتے۔ امریکہ خود کہہ رہا ہے کہ ہم غالب نہیں رہیں گے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ بہت کلیئر سی ہے۔ انہوں نے لمبی بات کی ہے، میں لمبی بات نہیں کروں گا آپ سے، کیونکہ آپ جانتے ہیں چھوٹی بات کرنا آپ کو آسان لگتا ہے۔ یہاں پر کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ گزشتہ ماہ کے دوران روس، چین، سعودی عرب، ہندوستان، جنوبی افریقہ سبھی تو متبادل منڈیاں ڈھونڈ رہے ہیں، متبادل کرنسیوں کی بات کر رہے ہیں۔ کیا یوان کی بات نہیں ہو رہی ہے؟ رشیا کیسے کام کر رہا ہے آج سوچئے۔ ہندوستان کیا بول رہا ہے کہ لوکل میں آ جائیے۔ پاکستان نے آج جب روس سے شپمنٹ منگوائی ہے تو کون سی کرنسی میں منگوائی ہے؟ ڈالر میں تو نہیں منگوائی۔ تو لہٰذا یہ تمام چیزیں، چین اور سعودی عرب اور مڈل ایسٹ، اس میں تمام ملک جو شامل ہو جائیں گے، وہ کون سی کرنسی استعمال کر رہے ہیں؟ ڈالر کی جے ہوتی آنے والے تا قیامت تک، اگر یہ تمام ممالک جن کا سرمایہ، جن کا زر مبادلہ، جن کے بینک، جن کے ریزرو ڈالر سے بھرے ہوئے ہوتے، تو امریکہ جو ہے اس کو فریز کرتا یا چھوڑتا۔ ابھی جو امریکہ نے جو روس کے ساتھ کیا، تقریباً 100-150 ارب ڈالر جو رشیا کا باہر تھا، اس نے فریز کر لیا، کیونکہ وہ کر سکتا تھا، لیکن وہ رشین کرنسی کو فریز نہیں کر سکتا، وہ یوان کو فریز نہیں کر سکتا۔ تو جب لوگوں نے دیکھا کہ امریکہ جو ہے ڈالر کے اوپر گیم کھیلتا ہے، اور عالمی طاقت تب تک رہے گا جب تک ڈالر کے ساتھ یہ کھیلتا رہے گا، یا ڈالر کی سیاست کرے گا، یا ڈالر کی پاور دکھائے گا، تو کیوں نہ ہم سبسٹیٹیوٹ پہ جائیں۔ اب جن لوگوں کے پاس آج ڈالر نہیں ہے تو وہ دیوالیہ ہو جاتا ہے، لیکن آج پاکستان نے جس طریقے سے یہاں ہم نے وہ کیا ہوا ہے، اپنے آپ کو روکا ہوا ہے، وہ اس لیے کیا ہوا ہے بیکاز وی ہیو آپشنز۔ ابھی بھی اگر ہم بات کریں تو وی ہیو آپشن، ہم جتنا مرضی تیل خرید لیں، ہم جتنی مرضی گیس خرید لیں، ہمیں ڈالر خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یہی ڈیل جو آج ہم رشیا سے کر رہے ہیں، یہی ڈیل اگر ہم کہیں اور کرتے تو ہمیں ڈالر ہی خرچ کرنے پڑتے۔ اگر ایسا ہم کرتے تو ہم واقعی میں زیرو پہ چلے جاتے اور دیوالیہ ہو جاتے۔ لیکن یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ امریکہ نے بھانپ لی ہے، اور کہتا ہے کہ آنے والے وقت کے اندر امریکہ کا وہ اثر و رسوخ نہیں رہے گا جو ڈالر کو لے کر کے ہم لوگوں نے بدماشیاں مچائی ہوئی تھیں۔ کوئی نہ کوئی انتظام یہ لوگ کر لیں گے، کیونکہ اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ تقریباً آج 50 سے 60% بین الاقوامی تجارتی تصفیہ ہے امریکی ڈالر پر مبنی ہیں۔ آج جو ہے 50-60% سودے جو ہیں وہ ڈالر میں ہو رہے ہیں۔ کبھی یہ سے زیادہ ہوا کرتے تھے، اب یہ 40 پہ آئیں گے، 30 پہ آئیں گے، 20 پہ آئیں گے، اور پھر امریکہ ہی اپنا جو ہے نا ڈالر میں کھیل رہا ہوگا، باقی سب ختم ہو چکا ہوگا۔ کیونکہ اس ٹائم آپ کو میں پہلے انفارم کر چکا ہوں کہ جتنا آئل نکلتا ہے زمین سے وہ ڈالر میں کنورٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ گیم بڑی خطرناک ہے، اور یہ گیم توڑ سکتا ہے سعودیہ عربیہ، چائنا کے ساتھ اور روس کے ساتھ مل کے، یہ توڑ سکتا ہے، اور وہ ٹوٹ جائے گا، نظر تو یہی آ رہا ہے۔ اور اگر یہ ٹوٹ گیا تو پھر امریکہ کم از کم اپنی پوزیشن پہ تو نہیں رہ سکتا۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں پیپلز پارٹی کی۔ پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ ہم تحریک انصاف کے ساتھ ڈیڈ لاک نہیں چاہتے، ڈائیلاگ چاہتے ہیں۔ وی وانٹ ٹو ڈسکس ود، اس کو آپ مائنس نہیں کر دیں، اس کو آپ ٹیررسٹ کہہ کر، دہشت گرد کہہ کر، برے کہہ کر کے، پتہ نہیں کیا کہہ کر کے آپ اس کو باہر نہیں کر سکتے، کیونکہ عوام کی اکثریت ہے اس کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے نا، عوام کی اکثریت ہے۔ اب آپ اس کو پسند کریں نہ کریں، اکثریت تو ہے، اس کا ووٹ بینک تو ہے، تو آپ اس کے ساتھ ڈیڈ لاک نہیں، آپ ڈائیلاگ کریں۔ اور انہوں نے صاف کہا کہ ہم چیف جسٹس کے خلاف محاذ آرائی میں انتہائی قدم اٹھانا نہیں چاہتے۔ آپ کو میں درمیان میں خبر دے دیتا ہوں
جہاں پر ہم تحریک انصاف کی بات کر رہے ہیں. یہاں پر ایک کام ہوا ہے, وہ یہ ہوا ہے کہ آپ جانتے ہیں انجینئر محمد علی مرزا جن کو پہلی بار ٹی وی پہ لیا گیا, ٹی وی پر لینے کے بعد ان کو پتہ نہیں کیوں لیا گیا تھا, لیکن ٹی وی پہ لیا گیا, اور اس کے بعد وہاں پر فرقہ واریت کی بات ہوئی, نسل پرستی کی بات ہوئی, تعصب بازی کی بات ہوئی, مسلک کی بات ہوئی, تمام چیزوں کی بات ہوئی, اور ان کے اوپر پرچہ کٹ گیا ہے توہین مذہب کا, جو کٹنا ہی تھا, مطلب سمپل سی بات ہے, کٹنا ہی تھا. اور جنہوں نے کہا, دیکھیں میں پاکستان کے اندر چپا چپا گھماؤں, گلی گلی گھماؤں, میں نے ایسی بہت ساری مساجد دیکھی ہیں جہاں پر لکھا ہوتا ہے کہ اگر آپ کا تعلق اس مسلک سے نہیں ہے تو یو کی ناٹ انٹر ان دیٹ ماسک. کیوں جی؟ ساری مسجدیں میری ہیں, ٹھیک ہے, دیوبندی, بریلوی, سنی, یہ جو بات کرتے ہیں, شیعہ, یہ تمام, یہ کیوں, مطلب کیوں نہیں کر سکتے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ ایک مسجد کے اندر انٹری نہیں کر سکتے اگر آپ فلاں نہیں ہیں تو, ٹھیک ہے نا, تو پھر ان کو کہنا چاہیے نا کہ بھائی ان تمام لوگوں کو قرآن شریف اپنا اپنا ہونا چاہیے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب کا ایک کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ الگ کیسے ہو گیا؟ پھر مساجد الگ کیسے ہو سکتی ہیں؟ ایک ماننے والے, ایک قرآن ماننے والے, ایک نبی کو ماننے والے, الگ الگ مساجد کیسے ہو سکتی ہیں؟ اور پھر یہ تمام کے تمام لوگ جب جاتے ہیں مکہ مدینہ, وہاں پر ایک ساتھ کیوں نماز پڑھتے ہیں؟ الگ الگ پاکستان میں کیوں پڑھتے ہیں؟ تو لہٰذا ان کی ہسٹری جو ہے وہ 100 سال سے اوپر کی نہیں ہے. تو 100 سال پہلے کیا تھا؟ 100 سال پہلے یہ سب کچھ نہیں تھا تو مسلمان دنیا پہ حکومت کرتا تھا. ہندوستان پہ ہم نے حکومت کی ہے, یورپ پہ ہم نے حکومت کی ہے, کیونکہ اس ٹائم یہ تمام ڈرامے بازی نہیں تھی جس بات کو انجینئر محمد علی مرزا کو بتا رہا ہے. لیکن بہرحال دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. جب سے ہم نے یہ شروع کیا ہے, جب سے یہ نام تمام چیزیں آئی ہیں, تب سے کم از کم مسلمانوں کی ایسی کی تیسی ہوئی ہے دنیا بھر میں. صاف بات ہے, آپ کو برا لگے اچھا لگے مجھے نہیں پتا, لیکن آج آپ دیکھ لیجئے, رسوا بھی ہم ہیں, ذلیل بھی ہم ہیں, خوار بھی ہم ہیں, پٹ بھی ہم رہے, مر بھی ہم رہے, اور آپ لوگوں نے یہ حرکتیں کر کے آپ نے حکومت دے دی ہے کافروں کے ہاتھ میں, کافروں کے ہاتھ میں, غیر اللہ کے ہاتھ, جو اللہ کو نہیں مانتے ان کے ہاتھ میں دے دی ہے. بیکاز ہم بٹ گئے ہیں, ہمارے فرقے بازی ہو گئی نا. اللہ نے تو کہا تھا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو, آپ نے کہا نہ, اللہ نے کہا ہے نا مضبوطی سے تھام لو, ہم اس رسی کو پکڑتے ہی نہیں, پھر بکھر جائیں گے, مر جائیں گے ظالموں کے ہاتھ میں, کافروں کے ہاتھ سے. اور اس کے بعد ایک اور صاحب ہیں مفتی طارق مسعود, انہوں نے کہا عوام کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے ظلم و ستم سہنے پر پورا ملک عمران خان کی بہادری اور محبتوں کا مقروض ہے. اب گزارش یہ ہے کہ جب بہت زیادہ سننے والے لوگ ان کے ماننے والے ہیں, مفتی طارق مسعود کو بہت لوگ سنتے ہیں اور مانتے ہیں ان کی باتوں کو, اس طریقے سے انجینئر محمد علی مرزا نے کہا کہ اب غدار وہ ہوگا جس کو عمران خان غدار کہے گا, اور اب محب وطن وہ ہوگا جس کو عمران خان محب وطن کہے گا. یہ دو وہ لوگ ہیں جن کو بہت سارے لوگ سنتے ہیں انٹرنیٹ کے اوپر, یہ وائرل رہتے ہیں ہمیشہ. آپ کسی دن بھی کوئی بھی کمپیوٹر کھول لیں, آپ کو یہ نظر آ جاتے ہیں. اس طریقے سے جو حکومت ہے اس کے پاس کوئی یہ لانچر نہیں تھا, کیونکہ وہ کہتے ہیں عمران خان کو کہ وہ یہودی وہ ایجنٹ وغیرہ, تو یہ تمام لوگ اس کو نیگیٹو کر دیتے ہیں, معاملے کو نا خراب کر دیتے ہیں. یہ گیم خراب کر رہے ہیں, طارق مسعود صاحب گیم خراب کر رہے ہیں, انجینئر محمد علی مرزا گیم خراب کر رہے ہیں. تو اس گیم کو خراب کرنے کے لیے انہوں نے بھی ایک ہلکا پھلکا سا راکٹ لانچر مارا تو ہے, ایک مولوی لانچ کیا ہے, دیکھتے ہیں ان کا رزلٹ کیا نکلتا ہے. بہرحال وہ بھی اپنی کوشش کر رہے ہیں, اور کوشش کرنی, دیکھیں کوشش تو منع نہیں کر سکتے, کوشش ان کا حق ہے, انہوں نے بھی لانچ کیا ہے تو وہ بھی باتیں کر رہے ہیں, دیکھیں کیا اس کا رزلٹ نکلتا ہے. لیکن بہرحال اگر ہم بات کریں اس ٹائم سپریم کورٹ کی, تو سپریم کورٹ کی صورتحال یہ ہے کہ وہاں پر جسٹس عیسیٰ کے خلاف ریفرنس واپسی کی درخواست پر سماعت چیف جسٹس آف پاکستان کریں گے. اب یہاں مسئلہ یہ ہے کہ بالکل ڈیوائڈ ہے, بالکل سپریم کورٹ کے اندر مسئلے مسائل ہیں, اور ہمیں لگتا یہ ہے اگر ہم اس کو ازیوم کریں, مطلب مجھے پتہ نہیں ہے, لیٹ می ازیوم کہ کہیں نہ کہیں سے انفلوئنس آتا ہے, ایسا لگتا ہے, ٹھیک ہے نا. کیونکہ جو چیزیں, جو گفتگو جس ٹائم پر ہونی چاہیے, اگر وہ بے موقع بات ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بول رہا ہے کہ بولنا ہی پڑے گا آپ کو. اب فار ایگزامپل میں آپ کو بولوں اب یہ بات کرتے ہوئے کہ مغرب کی اذان جو ہے وہ 6:50 پہ ہوگی, 6:52 پہ ہوگی, تو یہ گزارش ہے کہ یہ موقع نہیں ہے نا بات کرنے کا. بھائی جب وہ بات ہوگی تو اس ٹائم میں بولوں گا نا. ابھی بات ہو رہی ہے چیف جسٹس آف پاکستان کی, سپریم کورٹ کی, میں آپ کو افطاری اور سحری کے بارے میں بتا رہا ہوں, تو بات بنتی نہیں ہے. تو اس ٹائم جو سپریم کورٹ میں ہو رہا ہے وہ کچھ اس قسم کی گفتگو ہو رہی ہے جو ریلیٹ نہیں کر رہی ہے. تو یہاں پر گزارش یہ ہے کہ اصل ریلیٹ کیا کر رہی ہے کہ بھائی صاحب کل پیر ہے, پیمنٹ ہو جائے گی, 20 ارب دے دیں گے. اچھا آپس کی بات ہے, مجھے تو 20 ارب, عوام نے ووٹ ڈالنا ہے, کوئی سٹرکچر نہیں کھڑا کرنا, کوئی نئے سکول نہیں بنانے آپ نے, کوئی نئے سسٹم نہیں لگانا آپ نے, سارا اسٹاف فری میں بیٹھ جائے گا, 500-1000 روپے لے گا, اسکول ٹیچر ہیں سب بیٹھ جائیں گے, اور صرف کاغذ چھاپنا ہے. کتنے کا کاغذ چھاپو گے یار؟ یہ تمام کاغذ جو ہے چھپنے میں کتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں. تو اس لیے اس کے اوپر 20 ارب کے اوپر بھی میں کہتا ہوں کہ مقدمہ ہونا چاہیے.
20 ارب الیکشن کمیشن کیوں مانگ رہا ہے؟ کون سی تعمیرات کرنی ہے، کون سی بلڈنگیں کھڑی کرنی ہیں، کون سی چیزیں کرنی ہے جس کے اوپر 20 ارب کا خرچہ آتا ہے؟ یہ تمام کا تمام اگر آڈٹ نہیں ہوا تو یہ عوام کے ساتھ ڈاکہ ہوگا. میں کہتا ہوں، میں اس بات کو بلیو نہیں کرتا، معذرت کے ساتھ میں بلیو نہیں کرتا کہ اس کام کے اوپر صرف پنجاب اور KPK کے الیکشن کے اندر 20 ارب کا خرچہ آ سکتا ہے. میں اس کے اوپر بالکل ایگری نہیں کرتا. جو ایگری کرتا ہے مجھے وہ خرچہ گنوا سکتا ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ الیکشن کس طریقے سے ہوتا ہے، پورا پروسیس کا مجھے معلوم ہے. اس پورے پروسیس کے اندر 20 ارب روپیہ، میرا دماغ کیوں نہیں مان رہا مجھے نہیں پتا. آپ مجھے سمجھا دیجئے. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.